قل آپ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغیر اللہ کیا اللہ کے غیر کو اتخذ میں بنا لوں ولیًا مددگار فاطر السماوات والارض اللہ تو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا وَهُوَ يُطْعِمُ اور وہ کھلاتا ہے وَلَا يُطْعَمُ اور وہ کھلایا نہیں جاتا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ آپ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک میں حکم دیا گیا ہوں یہ کہ میں ہو جاؤں پہلا فرما بردار وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور ہرگز نہ ہو تو شرک کرنے والوں میں سے۔ کل کی آیات میں اللہ تعالی نے اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہے۔ آج ایک شبے کا بھی جواب دے دوں، بعض اوقات کئی دن درس چلتا رہے، ایک دن بھی آپ کسی مولوی صاحب کا درس سنیں، اس میں آئے اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا، آپ دوسرے دن درس میں آئے پھر آیا کہ اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا، آپ 2 دن چھوڑ کے پھر آئے، آپ نے دیکھا مولوی صاحب پھر بیان کر رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ آپ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی بات بار بار، آپ نے کبھی قرآن کے طرز کو سمجھا ہو، سوچا ہو؟ یہ تکرار آپ ختم نہیں کر سکتے، یہ تکرار آپ ختم نہیں کر سکتے۔ ایک تو باری تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اس کا تکرار مفید ہے۔ آپ ایک دن درس کا ناغہ کریں، آپ کے دل کی کیفیت وہ نہیں رہے گی جو روزانہ درس میں حاضر ہونے کی ہے۔ اصل میں لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، وہ یہ کہ قرآن کریم کے مضامین اگرچہ مقرر ہیں، تکرار کے ساتھ ہیں، لیکن ایسے انداز کے ساتھ ہیں، 2 باتیں ذہن میں رکھیں، ایسے انداز کے ساتھ ہیں کہ طبیعت اکتاتی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی اگرچہ مضمون وہی بار بار آتا رہے، آیات کی تفسیر کی ایک اپنی برکت ہے۔ اب ایک آدمی کہے یہ مضمون صرف ایک دفعہ آنا چاہیے، قیامت قائم ہوگی بس ایک دفعہ آنا چاہیے، تجھے کیا پتا کہ اللہ نے کن حکمتوں کی وجہ سے بار بار اس مضمون کو ذکر کیا؟ تو اس لیے کل کے درس میں بھی تھا، ان سے پوچھیں کہ آسمان زمین کی تمام چیزیں کس کی ہیں؟ جواب آیا اللہ کی ہے۔ آج پھر دیکھیں آسمان اور زمین کا ذکر پھر آ رہا، فرمایا کہ جب توحید ثابت ہو گئی یہ نہیں مانتے تو آپ ان کو کہہ دیں، مشرکین مکہ کو، قل آپ کہہ دیں اغیر اللہ کیا اللہ کے غیر کو، بتوں کو اتخذ میں بنا لوں
ولیکن مددگار، میں اپنا دوست اور مددگار اللہ کے غیر کو بناؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جو بات اللہ میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ فاطر السماوات والارض، اللہ میں کون سی بات ہے؟ آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ والسماوات، السماوات والارض، زمین کو پیدا کرنے والا یہ اللہ ہے۔ تو میں رب کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اور کوئی بھی نہیں ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہو۔ آسمان زمین تو بڑی بات ہے، مچھر کو پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، مچھر مکھی کے ایک پر کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کیلا اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا ایک مرتبہ آپ چھلکا اتار کے علیحدہ کریں، آپ دوبارہ اس کو لپیٹ نہیں سکتے اس طریقے سے جیسے قدرت نے اس کو لپیٹا ہوا ہے۔ آپ اس کی ویسی پیکنگ نہیں کر سکتے جیسے میرے رب نے کی ہے۔ فرمایا کائنات میں یہ میں نظر کرتا ہوں اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو میں پھر غیر کو مددگار کیسے بناؤں؟ اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمین کو بھی پیدا کیا۔ فاطر السماوات والارض۔ اور اگلی دلیل یہاں بہت عمدہ ہے، نئی ہے، دل تو چاہتا ہے نئے نئے مضامین آدمی سنیں، تو نئی دلیل بھی آ گئی ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ میں یہ بات ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور کوئی اس کو نہیں کھلاتا، وہ سب کو کھلاتا ہے، مومن کافر، دوست دشمن، ماننے والا نہ ماننے والا، سب کو اللہ کھلاتا ہے۔ لیکن اللہ کو کوئی بھی، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک، اس کو اس کی احتیاج نہیں ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کیسی پیاری دلیل ہے، اور تو کوئی ہے نہیں۔ ہیں جی کہتے ہیں جی یہ جی فلاں کو نذرانہ پیش کرو، اس کو نذرانے کی ضرورت ہوگی، رب کو نذرانے کی ضرورت نہیں۔ قدیم بادشاہ جو تھے ان کا ایک دستور میں نے پڑھا تھا، بڑے عجیب بادشاہ گزرے، وہ یہ کہ اس وقت بادشاہوں کو ملنے کے لیے جو بھی آتا تھا تو دربار کے آداب میں سے ہوتا تھا کہ وہ اس بادشاہ کو آ کر ملاقات سے پہلے نذرانہ پیش کرتا تھا۔ رب تعالی کو نذرانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اتنا اللہ نے کہا ہے اگر تمہیں میں نے مال دیا ہے، میرے دیے ہوئے مال میں سے تم اگر غریب کو دو گے تو میں اس کو ایسے سمجھوں گا جیسے تم نے مجھے دیا ہے، میں اس کو قبول کر لوں۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، فرمایا کہ وہی سب کو کھلاتا ہے اور وہ کھلایا نہیں جاتا، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں انی امرت، مجھے ایک بات کا حکم ملا ہے، اس لیے اے کافرو میرا تمہارا نظریہ نہیں ملتا، مجھے اس بات کا حکم ہے رب تعالیٰ کی طرف سے ان اکون اول من اسلم، سب سے پہلے اسلام کو میں قبول کروں۔ اور اسلام وہ توحید کا سبق دیتا ہے، توحید کو اپناؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل ما قلت انا والنبیون قبلی قول لا الہ الا اللہ، مجھ سے پہلے
اور میں نے سب سے افضل کلمہ جو کہا ہے سب نبیوں نے وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ فرمایا مجھے ایک بات کا حکم ملا ہے، کیا میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کر لوں؟ اس پر ایک چھوٹا سا شبہ ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تھے، آپ سے پہلے بھی نبی آئے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا، تو اسلام تو چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اسلم، اسلام لا، فرما بردار بن جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا، میں نے تیری فرما برداری کری۔ تو اسلام تو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اسلام کوئی نیا اور جدید مذہب نہیں ہے، یہ قدیم ترین مذہب ہے یہ، اور فطری مذہب ہے یہ۔ تو یہاں جو آیا کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بن جاؤں، اس امت کے اعتبار سے اس امت میں سب سے پہلا مسلمان اور فرما بردار اول نمبر پر وہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آخری جملے پر بھی نظر رکھیں، آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ تو خیر شرک کرنے والے تھے ہی نہیں، آپ کو خطاب کر کے آپ کی امت کو سنوانا ہے، کیا اے امت اگر تم نے تباہی سے بچنا ہے تو میرے ساتھ شرک، باقی دیکھ لیں گے، سزا دینی ہوگی سزا دے دیں گے، معاف کرنا ہوگا معاف کر دیں گے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی کے طلبگار بنے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، کیونکہ ہم تو معمولی سی سزا کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، متحمل نہیں ہیں ہم۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، بہت بزرگ نیک قاری سیف الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، ملتانی کے تھے، مکہ المکرمہ میں وقت گزارا، کبھی کبھی آتے تو میرے استاد اور سسر صاحب مجھے، کیونکہ آپس میں ہم سبق تھے، بہت ایک مرتبہ بیمار ہو گیا، کہنے لگے مجھے مولوی صاحب مسلم شریف پڑھی ہے، اس میں سے ایک حدیث تلاش کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ دونوں بزرگ باتیں کریں، میں حدیث تلاش کرتا ہوں۔ سب سے کم سزا جو جہنم میں ملے گی وہ کیا ہوگی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں تلاش کرتا ہوں۔ کہا ہے مسلم شریف میں نے پڑھی تھی اور مجھے اس وقت یاد نہیں۔ میں نے جب ڈھونڈی کتاب الایمان میں تو اس میں یہ حدیث آ گئی سامنے، فرمایا کہ سب سے کم سزا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن مسلمان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالیں گے تو ایک زغطہ دیں گے، ایک جھٹکا دیں گے اس کو، جہنم میں ایسے غوطہ دے کے جھٹکا دے کے اس کو نکالیں۔ تو میں نے جب ان کو پڑھ کے سنائی تو وہ رونے لگے۔